کہ نئے سال کی شروعات شراب نوشی سے ہو اور ڈانس سے ہو، لڑکے اور لڑکیوں کی عریانیت سے ہو، تو پھر قوم کے سروردہ، قوم کے سرپنچ اور اس سماج کے معزز لوگوں کے لیے سوچنے اور سمجھنے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ وہ سوچیں، اور اگر نہیں سوچ سکتے تو جان لیں کہ یہ قوم جس میں آپ موجود ہیں یہ زندہ نہیں ہے۔ شراب پی کر ڈانس کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو ہمارے قوم اور سماج کے سربردہ لوگ زندہ سمجھیں؟ نہیں صاحب، یہ قوم زندہ نہیں ہے، آئی سی یو پر لیٹی ہوئی ہے۔ یہ قوم آئی سی یو پر لیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا اگر آئی سی یو سے نکالیں گے، ناک پہ چڑھا ہوا ڈبہ ہٹائیں گے، مر جائے گا۔ یہ قوم بالکل موت کے دہانے پر ہے، روح نہیں رہ گئی ہے، آکسیجن سے زندہ ہے۔ اور شراب کی لت اتنی بری ہے کہ یہ جلدی چھوٹتی نہیں ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہے، عرب کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کے نبی بننے سے پہلے، شراب کا اتنا دور تھا، عروج تھا کہ عربوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ہمارے یہاں ماں اس بچے کے منہ پر سب سے پہلے شہد لگاتی ہے، یا اس بچے کے حلق میں سب سے پہلے ماں کی پستان کا دودھ جاتا ہے۔ لیکن عرب کے اندر جب کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کی زبان پر سب سے پہلے شراب کے قطرے رکھے جاتے تھے۔ رگ رگ میں، عربوں کی رگ رگ میں شراب بسی ہوئی تھی، رچی ہوئی تھی۔ ان کی رگ رگ میں شراب رچی اور بسی تھی۔ پہلا حلق میں قطرہ اس بچے کی سب سے پہلے جو جاتا تھا وہ شراب کا قطرہ ہوتا تھا۔ جب اسلام کی آمد ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت لوگوں میں پیش کی اور لوگ دھیرے دھیرے اسلام قبول کرنے لگے تو صحابہ کی طرف سے مانگ اٹھنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو حرام قرار دے دیجئے۔ یہ شراب بہت گندی چیز ہے، شراب بہت بری چیز ہے، اس کی حرمت کا آپ اعلان کریے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا جن عربوں کے یہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد پانی، شہد یا ماں کا دودھ پلانے کے بجائے جس کے حلق میں سب سے پہلے شراب کا قطرہ ڈالا جاتا ہو، جس کی گھٹی میں شراب رچی اور بسی ہوئی ہو، وہ اتنی آسانی سے شراب نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تک کے لیے مہلت دی ہے اور شراب کو ڈائریکٹ حرام قرار نہیں دیا۔ اللہ کے رسول کے اندر بھی شراب کی حرمت کا اعلان کرنے کی جلدی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ جانتے تھے ایسا نہ ہو کہ ابھی حرام کر دیں اور یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، شراب چھوڑ نہ پائیں، پھر بھاگ کر عیسائی ہو جائیں، یہودی ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اسلام کو چھوڑ بیٹھیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ابھی جو کر رہے ہیں کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی بار بار مشورہ دے رہی ہیں، اے اللہ کے نبی یہ شراب بہت خراب چیز ہے، آپ شراب کی حرمت کا اعلان کر دیجئے۔ اور آپ فرماتے تھے اے عمر نہیں، ابھی شراب کو حرام اگر قرار دے دوں گا، حرام کر دوں گا
تو یہ لوگ کہیں اسلام سے نہ پھر جائیں. یعنی شراب اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی. یہ بھی دیکھ لیجئے, جو لوگ شراب کے عادی ہیں نا وہ غور سے سنیں. ایسا تھوڑی ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں کوئی شرابی ہے ہی نہیں, سب دودھ پیتے ہیں. نوجوان نسل کتنی تیزی سے شراب کی طرف بڑھ چکی ہے, اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں, انڈیا میں جو سواستھ وبھاگ ہے, سواستھ وبھاگ, اس کی طرف سے خبر آتی ہے کہ ہر 5 میں سے 1 آدمی شرابی ہے. 10 میں سے بھی 1 نہیں ہے, 100 میں سے بھی 1 ہوتا تو چلو یہ کہا جاتا ہے 1%. 5 میں سے 1 شرابی. اب آپ سوچ سکتے ہیں 100 میں 20 شرابی, 20% کوئی معمولی مدت ہوتی ہے, معمولی چیز ہوتی ہے؟ 20%. سروے میں کسی دھرم کا نشک و نشانہ نہیں بنایا گیا, لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس 20% شرابیوں میں 10% صرف مسلمان ہوگا, اور 10% جو باقی بچے ان میں ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی, جینی, بدھسٹ, یہ سارے لوگوں کو جوڑا جائے تو یہ 10% ہوں گے, اور 10% اکیلے, 20 میں 10 اکیلے مسلمان.